اہم خبر ہے اس ملک کی کہ برفباری ہو رہی ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری نظام زندگی مفلوج ہو گیا ہے۔ کئی مقامات پر رابطہ سڑکیں بند ہونے سے سیاح پھنس گئے ہیں۔ ملکہ کوہسار مری میں گزشتہ رات سے وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک تقریباً 12 انچ تک برفباری ریکارڈ ہوئی ہے۔ بلوچستان کے شمالی بالائی علاقوں میں برفباری طوفان کا سلسلہ جاری ہے۔ زیارت جانے والے سیاحوں کی درجنوں گاڑیوں کوئٹہ میں زیارت میں شاہراہ پر پھنس گئی ہیں۔ N50 شاہراہ، کان مہترزئی، خانوزئی، مسلم باغ سمیت کئی مقامات پر ٹریفک شدید متاثر ہے۔ مریخ میں برفباری کے باعث 17 میل ٹول پلازہ سے گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں، متعدد گاڑیاں اور ایمبولینس پھنس گئی ہیں۔ مریض پریشان ہیں، بزرگ افراد، خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں پھنس گئے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آغا ظہیر عباس، ڈپٹی کمشنر مری۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مری کے روڈز پر جو ہے کیا سچویشن ہے، شہری وہاں پر پھنس گئے ہیں، تو ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے اور روڈز جو ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ جی یہ ہماری روڈز جو ہیں وہ ساری کلیئر ہیں۔ یہ جو ایک سپیل جو ابھی جس کو ابھی کچھ دیر بعد 24 گھنٹے ہو جائیں گے، اس میں مسلسل ہماری مشینری جو ہے اس نے کام کیا ہے، پوری جو انتظامی مشینری اس نے بھی کام کیا ہے۔ جو روڈز ہماری ہیں وہ اوپن ہے، ایون ایکسپریس وے بھی اوپن ہے، لیکن ویزیبلٹی جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اور اس ویزیبلٹی اور اس جو چھوٹی گاڑیاں اور ایسی انسیکیور گاڑیاں ان کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے ہم نے فردر جو ہے انٹری جو ہے اس کو بین کیا ہے کہ وہ یہاں پہ شہر کے اندر داخل نہ ہو، چونکہ آلریڈی جو گاڑیاں ہیں ان کو ہم مینیج کر رہے ہیں۔ سو کوئی ایسی جس میں انسانی جان جانے کا خطرہ ہو یا کوئی ایسا رسک جو ہے وہ ہم نہیں لے رہے۔ ادروائز جو روڈز ہیں ہماری کھلی ہیں، ہم سارے ڈپارٹمنٹس آن روڈ ہیں، ابھی بھی ہم روڈ کے اوپر ہیں، اور جہاں کہیں بھی کوئی ٹریفک کا اسٹک اپ ہوتی ہے یا کوئی کہیں سے کال آ رہی تو ان سب لوگوں کو ہم جو ہے کل سے مسلسل جو ہے لک آفٹر کر رہے ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ 25-30 سال میں کچھ سب سے زیادہ برفباری ہوئی ہے، تو اس حوالے سے اقدامات جس طرح سے آپ نے بتائے، اس کے علاوہ جو لوگ پھنسے ہیں یا جو لوگ وہاں پر موجود ہیں مری میں، ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کچھ سال پہلے سڑکوں پر گاڑیاں کھڑی تھیں اور لوگوں کی وہاں پر زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں پڑ گئی تھیں، قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوا تھا۔ اس بار ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ایک تو ہم نے آلریڈی ایڈمنسٹریٹو جو ہمارے جو سائٹس تھیں لوگوں کو سیٹل کرنے کے لیے ان کیس آف ایمرجنسی، اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے پاک آرمی کے ساتھ اور سول ایڈمنسٹریشن نے جگہ آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں، اور ایسے جی گاڑیاں جو رات بھی ہم نے جہاں کہیں پوری پیٹرولنگ کی ہم نے خود، ایون میں اور ڈی پی او صاحب نے، تو ایسی گاڑیاں جہاں ہمیں کوئی ملی ہیں جو کہ گاڑیاں پارک تھیں، ان سب کو اپنی گاڑیوں کو موو کروایا، اور اگر کسی نے وہاں پہ کسی ہوٹل کو پریفر کیا تو ہم نے اس کو وہاں پہ یا اپنی جو ایک ہماری ریزیڈنسز آئیڈینٹیفائڈ ہے وہاں پہ ہم نے ان کو سیٹل کیا۔ اچھا سر یہ بتائے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویدر پریڈکشن بھی کی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی بارشوں کی پیش گوئی ہے اور برف باری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس طرح سے آپ نے پہلے بھی مینشن کیا ہے کہ روڈز تو فی الحال کے لیے کلیئر کر دیے گئے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں اس طرح کی اگر کوئی سچویشن ہوتی ہے تو ریسکیو کرنے کے لیے کیا پہلے سے پلاننگ کی گئی ہے انتظامیہ کی جانب سے؟ جی ہمارے فیسیلیٹیشن سینٹرز جو ہیں وہ راؤنڈ دا کلاک کام کر رہے ہیں، ہماری جگہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں جہاں پہ ہم نے لوگوں کو سیٹل کرنے کے لیے اپنا ارینجمنٹ رکھا ہوا ہے، جس میں پاک آرمی کی جو سائٹس ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہماری ٹریفک کی موبلٹی ہے وہ بھی جو ہے راؤنڈ دا کلاک اس کو ہم جو ہے ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں۔ اس میں صرف ٹریفک نہیں ہے، تو ہماری لوکل پولیس، ہماری سول ڈیفینس، پیرا ڈپارٹمنٹ اور باقی ہمارے جتنے بھی فیلڈ کے آفیسرز ہیں وہ سارے فیلڈ میں موجود ہیں۔ ہم سارے لوگ جو ہیں کل تقریباً ابھی یہ 22 گھنٹے سے سارے لوگ فیلڈ میں موجود ہیں، اور ابھی بھی اس وقت لوگوں کو لک آفٹر کر رہے ہیں، اور جہاں کہیں کوئی ایشو آ رہا ہے اس کو کیٹر فار کر رہے ہیں۔ اچھا سر دو امپورٹنٹ چیزیں کہ مری میں داخلے کے لیے گاڑیوں کو بھی روکا جا رہا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ مری میں ہم لوگ بھی جاتے ہیں اور ہم لوگوں نے یہ ایکسپیرینس بھی کیا ہے کہ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو وہاں کی انتظامیہ، وہاں پہ جو ہوٹل والے مالکان ہیں وہ کرایہ بہت زیادہ وصول کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو اقدامات کر رہے ہیں کیا؟ جی اس پہ ہماری ایک پرماننٹ سرویلنس کے لیے جو پنجاب ٹورزم فورس ہے وہ کام کر رہی ہے، اور جہاں کہیں سے کوئی ایسی کمپلینٹ جو ابھی تک ایسے جمع ریسیو نہیں ہوئی، وہ ہم اس کو جو ہے بالکل ریکٹیفائی کرنے کے لیے لوگوں کو اویلیبل ہیں۔ ہمارے جو فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں، ہمارے کنٹرول روم ہے، لوگوں کو رسپونڈ کرنے کے لیے اویلیبل ہے، اور جو مری انسیڈنٹ کے بعد ایک جو لوکل کا امپریشن بنا تھا وہ بھی اس حوالے سے اب کافی محتاط ہیں، اور امید ہے کہ ایسی کوئی بھی جو کمپلینٹ ہے وہ نہیں جو ہے وہ آئے گی۔ اچھا سر مری کے اندر جو ہے رابطہ سڑکیں ہیں یا اندر جو بازاریں ہیں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نمائندگان وہاں سے ہمیں فوٹیجز بھیج رہے ہیں کہ بہت زیادہ برف ہے، گاڑیوں کے اوپر بھی برف ہے، ان سب کو کلیئر کرنے کے لیے کیا اقدامات آپ کر رہے ہیں؟
جی اس میں ہمارا جو پرائم کام ہے وہ سڑک جو ہے اس کو صاف رکھنا ہے. تو ابھی بھی ہم سڑک پہ ہیں اور مری سٹی کی جو مین سڑک ہے اس کے اوپر جا رہے ہیں اور یہ بالکل کلیئر ہے, اس کے اوپر ٹریفک جو ہے وہ اسموتھلی چل رہی ہے. ادروائز آپ کے ظاہر یہ ہے کہ جو بھی یہاں پہ بندہ باہر سے آتا ہے اس کو سنو کے حوالے سے جو ڈرائیونگ کا ایکسپیرینس ہے وہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے کہ ہماری جو ریسکیو کی گاڑیاں ہیں یا ایون ہماری جو ریکوری وہیکلز ہیں وہ بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں. اور ابھی آپ نے ایک انٹری کی بات کی تھی, تو انٹری جو ہے فردر جو ہم نے اس لیے اس کو ریسٹرکٹ کیا ہے کہ جو لوگ آلریڈی ہمارے پاس موجود ہیں ان کو ہم پراپرلی لک آفٹر کریں, کیٹر فار کریں, ان کی جو جان و مال ہے اس کو ہم پراپرلی جو ہے وہ لک آفٹر کر لیں, اور کوئی بھی ایسی سچویشن نہ بنے جس میں جو ہے ٹریفک جیم ہو یا لوگوں کی گاڑیاں اسٹک اپ ہو جائیں. اچھا سر, ویسے ایک چیز یہ بھی فرمائیے گا کہ کتنے دن مزید درکار ہوں گے مری کو بالکل کلیئر کرنے کے لیے, اور ویدر کی پریڈکشن بھی ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ہوگی. اس کے ساتھ یہ ایک چیز ایڈ کیجیے گا کہ جب ایک مصیبت آتی ہے اس پاکستان پر یا پاکستانیوں پر تو اور زیادہ مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں گھیرا ڈالنے کے لیے. گیس کے مسائل کہ گیس نہیں آتی, پانی کا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو مری کے جو مقامی لوگ ہیں یا وہاں پر جو سیاح ہیں ان کے لیے اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے اور یقینی بنانے کے لیے کہ انہیں کوئی ایسے مسائل نہ ہوں گیس کی کمی کا یا پانی کے روک تھام کا. اس حوالے سے یہ گزارش ہے کہ پانی کے جو ہماری سپلائی ابھی تک ڈسٹرب نہیں ہوئی. ہم نے جو ہمارے واٹر ٹینکرز ہیں وہ بھی اسٹینڈ بائی رکھے ہوئے ہیں, ابھی تک اس حوالے سے کوئی کمپلین نہیں آئی. سیکنڈلی گیس کی جو سپلائی ہے وہ انٹرپٹیڈ ہے اور اس نے ابھی تک ہمیں ڈسٹرب نہیں کیا, ایکسیپٹ جو ہمارا الیکٹریسٹی کا نظام ہے وہ 24 گھنٹے سے متاثر ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ آئی ایس کو کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں. ہوپ فلی ان کے جو چیف ہیں آئی ایس کو وہ بھی یہاں پہ پہنچ گئے ہیں, تو ان کو یہی ڈائریکشنز ہیں کہ یہ جب تک یہاں کی جو ایشوز ہیں ریکٹیفائی نہیں ہوتے تو وہ یہیں پہ اسٹے کریں گے. اچھا سر, یہ بھی بتائے گا جس طرح سے آپ نے مینشن کیا ہے کہ انٹری پوائنٹس پر گاڑیوں کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے, یہ بتائے گا کہ یہ ریسٹرکشن جو ہے کتنے دن تک رہے گی اور کب تک جو ہے تمام روڈز وغیرہ کلیئر کر دیے جائیں گے تاکہ انٹری پوائنٹس جو ہیں وہ بھی کھل جائیں. اور سیکنڈلی یہ بھی مینشن کیجیے گا کہ کوئی اس طرح کا ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ سچویشن مزید ورسٹ ہو سکتی ہے. جی بالکل, یہ جو ہمارا اسپیل ہے یہ آج 23 کی جو رات ہے یہ 9-10 بجے تک یہ چلنا ہے اور یہ کافی سویئر تھا. اس میں جو ونڈز ہیں, اسٹارم ہے, وہ بھی 100 کلومیٹر کی سپیڈ سے جو ہے وہ اس کی فور کاسٹ ہے اور ساتھ جو ہے برف اس کا بھی. تو ابھی یہ کچھ دیر کے لیے جو ہے یہ ہالٹ ہوئی ہے, لیکن ابھی یہ جو ہم 9 سے 10 بجے تک یہ جو ہے اسپیل ایکسپیکٹڈ ہے. سیکنڈلی ابھی جو ہمارا سیٹرڈے اور سنڈے ہے یہ 2 دن جو ہے اس میں ایز سچ فور کاسٹ نہیں ہے, لیکن منڈے اور ٹیوزڈے کو دوبارہ سے سنو اور بارش کی جو ہے فور کاسٹ ہے. ابھی ہماری روڈز کلیئر ہیں, لیکن ہم نے جو ہے پریکاشنری میئر کے طور پہ بہت زیادہ یہاں پہ جو رش ہے یا انفلکس ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا ہے تاکہ جو لوگ ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں ان کو پراپرلی یہاں سے ہم انٹری اور ایگزٹ دے سکیں. رائٹ سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس موجود تھے. ٹریفک پولیس حکام نے شہریوں کو مری نہ جانے کی ہدایت کر دی ہے. ٹریفک پولیس حکام نے کہا ہے کہ برف باری کے باعث مری جانے والے راستے بند ہیں, دونوں رستوں سے گاڑیاں واپس موڑی جا رہی ہیں. انتظامیہ برف باری کے باعث بند رستوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی ہے. جیسے ہی تمام راستے کھل جائیں گے سیاحوں کو آگاہ کر دیا جائے گا. گزارش ہے راستے کھلنے تک تعاون کریں. انتظامیہ نے جتنے بھی جو داخلی راستے ہیں ان کو بند کر دیا ہے فار آل دا ٹورسٹس. اس وقت ایز آف ناؤ بھی جو راستے بند ہیں رات کے سنو فال کی وجہ سے مری میں, ان کو کھولا جا رہا ہے. ان کو کوشش کی جا رہی ہے برف کو سائڈ پہ کرنے کی کیونکہ راستے بند ہیں فار دا ٹریس پاس آف دا ٹورسٹس. تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ کائنڈلی جو لوگ بھی اپنے پلانز مری کے لیے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کائنڈلی مری کی طرف نہ جائیں. ہم نے بھی اپنی ڈائیورژنس کو پلیس کیا ہوا ہے 2 سے 3 جگہوں پہ, یعنی کہ 17 میل پہ اور باراکو بائی پاس پہ, جہاں سے ٹورسٹس کو واپس بھیجا جا رہا ہے. تو پلیز ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. مری اور گلیات جانے والے سیاح خبردار ہو جائیں. بارش اور برف باری کا نیا سسٹم داخل ہو چکا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور برف باری کا سلسلہ اگلے 1 سے 3 گھنٹے تک مزید جاری رہے گا. محکمہ موسمیات نے شہریوں اور سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی بھی ہدایات جاری کرتی ہیں. اب آپ کو بتائیں کہ چلاس میں لینڈ سلائیڈنگ ہربن بھاشا سے بشام تک شاہراہ بند ہو گئی ہے. کوہستان لوٹر کیمپ کے قریب پہاڑ سے بڑا پتھر گرا ہے. کمیلا چیک پوسٹ کے قریب لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہیں ہر قسم کے ٹریفک کے لیے معطل ہو گئی ہیں اور شدید بارش کے باعث صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے. مزید لینڈ سلائیڈنگ کے ساتھ برف باری ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے.